السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے فکر کا باعث بن چکا ہے، ہمارے ملک کے نیشنل ایسٹس کا بکاؤ مال بن جانا۔ جی ہاں، وہ کمپنیز اور انسٹیٹیوشن جو ہماری اکانومی کا مستقبل بن سکتی تھیں انہیں اب فروخت کیا جا رہا ہے، جیسے وہ شہر کی کوئی دکان ہو جہاں نیلامی لگائی گئی ہو۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ملک کے لاس میکنگ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کو بیچ دیا جائے گا، لیکن اب یہ بات اس دائرے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اب ملک کے پروفیٹیبل انسٹیٹیوشنز کو بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر ملک اپنے ایسٹس کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے اور اس کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے، ہم اپنے ایسٹس کو ہاتھ سے کھونے کے قریب ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے مئی 14، 2024 کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک کے تمام انٹرپرائزز کو بیچ رہے ہیں سوائے چند اسٹریٹجک ونس کے۔ اب سوچئے دوستوں، یہ کمپنی صرف لاس میکنگ نہیں ہے، یہ ملک کے پروفیٹیبل اور پوٹینشیل ایسٹس ہیں۔ PIA ایک وقت کا قومی فخر جو آج دباؤ محسوس کر رہا ہے، وہ بھی بکنے کے قریب ہے۔ 4 پاور پلانٹس جن میں 2 1200 میگا واٹ کے ہیں، جن سے ملک کی بجلی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، انہیں بھی بیچنے کا پلان ہے۔ اور روزویلٹ ہوٹل جو نیو یارک میں ملک کا ایک پریسٹیجیس ایسٹ تھا، وہ بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری حکومت کیوں ایسے قومی ایسٹس کو بیچ رہی ہے؟ یہ سوال آپ سب کے ذہن میں اٹھتا ہوگا اور جواب بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ قرضے جو ہماری حکومتوں نے ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے لیے ہیں، ان کا بوجھ اب ملک کے گلے میں پھندا بن کر لٹک رہا ہے، اور اب جب ری پیمنٹ کا وقت آیا ہے تو ملک کے ایسٹس کو بیچا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ قرضے چکائے جا سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایئرپورٹس کی، جو کہ ایک ملک کی سوورنٹی اور آئیڈینٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ کراچی اور اسلام آباد 2 ایسے ایئرپورٹ جو ملک کی شناخت ہیں، اب وہ بھی ایلیجلی آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ ایلیجلی صرف $1.5 بلین میں آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں دوستوں، یہ ملک کی غیرت کا معاملہ ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی قومی عزت کو فروخت کر رہے ہیں، اور یہ سب اس لیے کیونکہ ہماری حکومتوں نے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور قرضوں کے جال میں ملک کو پھنسا دیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں قرض لیے گئے، مسئلہ یہ ہے کہ قرض ملک کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے لیے گئے۔ یہ لونز لیے گئے تاکہ وہ اپنی ان پلانڈ اور نااہل حکومت کو چلا سکیں۔ جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آتا ہے، حکومتیں نئے قرضے لیتی ہیں اور ملک کو اس ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک اور مختلف انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک بینکس نے ہمیشہ ہمیں فائنینشیل ٹریپ میں ہی رکھا ہے۔ حکومتیں آتی ہیں، لونز لیتی ہیں، پروجیکٹس اناؤنس کرتی ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں جیت سکیں، لیکن اصل میں وہ ملک کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، ہم اپنے قومی جائیداد کو بیچیں اور ان لونز کو چکائیں۔ اب یہاں ایک اہم کانسیپٹ کو سمجھانا ضروری ہے، سامراج کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طاقتور ملک اپنی مرضی دوسرے کمزور ملکوں پر امپوز کرے یا اس کو تھوپ دے۔ یہ انٹرفیرنس ہر جگہ ہوتی ہے، ان کی اکانومک پالیسی میں، ان کی پولیٹیکل ڈیسیجنز میں، حتیٰ کہ ان کی ملکی سیکیورٹی تک۔ آج آپ IMF اور ورلڈ بینک کا جو انفلوئنس دیکھتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، یہ ماڈرن سامراج کی ایک مثال ہے۔ اور دوستوں، دوسری طرف ہمارا دین ایک اور کانسیپٹ کا ذکر کرتا ہے، طاغوت کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی طاقت، شخصیت یا نظام جسے اللہ کے علاوہ لوگ عبادت کریں یا اس سے ڈریں، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ وہ فورسز ہیں جو انسانیت کو اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آج کا فائنینشیل سسٹم کو دیکھ لیجئے تو یہ بھی طاغوت کی ایک ماڈرن ایگزامپل بن چکا ہے۔ اب اگر اس گلوبل مینیپولیشن کو سمجھنا چاہیں تو ایک ایسی شخصیت کا ذکر بہت ضروری ہے، جان پرکنس نے اپنی کتاب کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین میں دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا راز کھول دیا۔
परकिंस का काम था डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन दिलवाना और उन्हें डेब्ट के जाल में फंसाकर उनका कंट्रोल हासिल करना। परकिंस ने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्ट के मुल्कों में काम किया। वो मुल्क को मैसिव लोन्स दिलवाता और उनको इंटरनेशनल फाइनेंस का ग़ुलाम बना कर रख देता। इन मुल्कों के लीडर्स को वो एक तरफ तो वो दौलत और शोहरत दिखाते और दूसरी तरफ एक तलवार लटक रही होती थी। वो ये प्रोसेस है जो आज भी चल रहा है, लेकिन हम अनजान हैं। जॉन परकिंस ने अपने टेडएक्स के स्पीच में जो बात की वो आज के दौर का एक सच है जो सिर्फ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि हर आम आदमी को समझना चाहिए। परकिंस का काम दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज़ के लीडर्स को लोन दिलवाना और उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसा देना जो असल में उनका फ़ायदा नहीं करते थे। वो इन मुल्कों के लीडर्स को कहता, मेरे एक हाथ में पैसा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, अगर तुम हमारे रूल्स के मुताबिक चलो, लेकिन दूसरे हाथ में एक गन है अगर तुम मना कर दो तो। अब समझने की बात यह है कि वो पैसा जो परकिंस और उस जैसे इकोनॉमिक हिटमैन ऑफ़र करते थे वो असल में उन लीडर्स के लिए तो फ़ायदा मंद थे, लेकिन वो उस आवाम के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते। क्यों? क्योंकि वो पैसा वापस भी करना होता है। चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक छोटा मुल्क है जहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जॉन परकिंस जैसे लोग इस मुल्क के लीडर के पास आते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें एक मेगा पावर प्लांट बना कर देते हैं जो तुम्हारे मुल्क के लिए बिजली के तमाम मसाइल हल कर देगा और तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल बैंक से कर्जा भी दिलवा देंगे। लेकिन असल मकसद ये नहीं होता कि वो मुल्क का मसाइल हल करते हैं, बल्कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए होता है कि मुल्क को कर्जे में डुबो दिया जाए। जब मुल्क कर्जा नहीं चुका पाता तो उस मुल्क को अपने कौमी रिसोर्सेज बेचनी पड़ती हैं या फिर उन्हें पॉलिटिकल डिसीजंस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसे कि उनको अपने मुल्क की पॉलिसीज़ IMF या वर्ल्ड बैंक के कहने पर चलानी पड़ती हैं। अब सोचिए, जब एक मुल्क अपने रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल खो देता है तो असल हुकूमत वो नहीं होती जो इलेक्टेड होती है, असल हुकूमत वो नहीं होती जो कुर्सी पे बैठी होती है। असल हुकूमत वो लोग होते हैं जो उन मुल्कों को लोन्स देते हैं, जो उनके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। ये मॉडर्न साम्राज्य है जहाँ मुल्क ग़ुलाम बना दिए जाते हैं। कर्ज़ों के ज़रिए एक छोटा मुल्क अपने लिए सोच नहीं सकता, वो हमेशा उन्हीं मुल्कों का ग़ुलाम बनकर रह जाता है जो उन्हें कर्ज़ा देते हैं। बेगर्स कांट बी चूज़र्स। कुछ याद आया? परकिंस ने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या भी शेयर किया है जब वो पहली दफ़ा इंडोनेशिया गया। इंडोनेशिया में 1965 की सिविल वॉर के बाद जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, परकिंस को वहाँ भेजा गया ताकि वो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को कन्विंस कर सके कि वो एक महंगा इलेक्ट्रिक सिस्टम उनसे ख़रीद लें, और इस काम के लिए उनकी कंपनी ने उनको हायर किया। सोचिए, इंडोनेशिया के लोग एक सिविल वॉर से गुजरे थे, मुल्क तबाही के ध्यान पर खड़ा है, लेकिन परकिंस का काम था कि वो मुल्क के लीडर्स को कन्विंस करे कि ये महंगा सिस्टम आपकी ज़रूरत है, वरना आपका मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। परकिंस ने बताया कि वो कई दफ़ा घबराया भी, लड़खड़ाया भी, लेकिन कोई ना कोई उसको संभालने के लिए उधर मौजूद होता था, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल या कोई और बंदा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जो उनका लीडर था वो ख़ुद भी ये वाली चीज़ें लेना चाहता था, वो ख़ुद भी उनसे ये सिस्टम परचेज़ करना चाहता था ताकि वो उस सिस्टम के साथ मिलने वाली CIA और वाशिंगटन की प्रोटेक्शन भी हासिल कर सके। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि परकिंस जैसे लोग और वो फोर्सेस जो उनके पीछे होती हैं, उनका मकसद हमेशा यही होता है कि अपनी पॉलिसीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें। आम शख्स जो ये समझ ही नहीं पाता कि ये लोन जो मुल्क लेते हैं वो असल में उन्हीं के टैक्स से चुकाए जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा मुल्क के कुछ ख़ास तबका को होता है। देखिए, परकिंस का काम था मुल्कों को फाइनेंशियली ट्रैप करना ताकि वो पॉलिटिकल डिसीजन भी वेस्ट के इन्फ्लुएंस में कर सकें। अगर कोई मुल्क ख़ुद मुख्तारी के साथ अपने फ़ैसले करना चाहता था तो उस मुल्क को थ्रेट मिलती थी, या ये चीज़ आज तक चल रही है। जैसे परकिंस ने अपनी किताब में बताया कि इक्वाडोर के प्रेसिडेंट
ہیمی رولڈوس اور پاناما کے پریزیڈنٹ عمر توریوس نے ایک قرضہ دینے والے انسٹیٹیوشنز کا ایجنڈا نہیں مانا۔ انہوں نے قرضوں کو لینے سے انکار کر دیا جو ان کے ملک کو تباہ کر دیتے۔ یہ لیڈرز اپنے ملک کے بیٹر فیوچر دیکھ رہے تھے، لیکن ان کا یہ انکار بہت مہنگا پڑا۔ صرف 3 مہینوں کے اندر دونوں کے پلینز کریش ہو گئے اور دونوں لیڈرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سوچئے، ایک ملک کا لیڈر اپنی عوام کے لیے بہترین فیصلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا انکار اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ وہ گن ہے جو پرکنس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اگر تم ہمارے لونز نہیں لوگے اور اگر تم ہماری پالیسیز کو فالو نہیں کرو گے تو تمہارے لیے، تمہارے ملک کے لیے خطرناک انجام ہوگا۔ پرکنس کی کتاب کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین اصل میں ایک ویک اپ کال ہے، اور یہ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے کہ کیسے ڈیولپڈ کنٹریز کے انسٹیٹیوشنز اور کارپوریشنز ڈیولپنگ کنٹریز کو فائنینشیل ٹریپ میں پھنساتے ہیں۔ آج IMF، ورلڈ بینک اور باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی وہی رول پلے کر رہے ہیں جو جان پرکن جیسے لوگ پہلے کیا کرتے تھے۔ جب تک ہم اس نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس غلامی کے سسٹم سے نہیں نکل سکتے۔ دوستوں، اب آپ یہ بات سوچتے ہوں گے کہ کیسے ہمارے لیڈرز ان جالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ مسئلہ اصل میں ہمارے نظام کا ہے۔ آج کے دور میں ایک عام شخص کے لیے الیکشن لڑنا اور جیتنے کا خواب دیکھنا بھی مشکل ہے۔ ایک سمپل MPA کے الیکشن کے لیے لاکھوں حتیٰ کہ کروڑوں روپے کا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ ایک انڈسٹریلسٹ، فیوڈل لارڈ یا کوئی بڑا انویسٹر نہیں ہے، آپ کے لیے الیکشن جیتنا ناممکن ہے۔ اور جب لوگ صرف پیسے کے ذریعے الیکشن جیت کر آتے ہیں، ان کو صرف پیسہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ وہ ان فارن لونز کو صرف اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پروجیکٹس اناؤنس ہوتے ہیں، لیکن ان پروجیکٹس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں بلکہ ان انڈسٹریلسٹ اور ایلیٹس کو ہوتا ہے جنہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ جب یہ قرضے لیے جاتے ہیں، ملک کا فائدہ کم اور چند لوگوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہمارے قومی ایسٹس کیوں بیچی جا رہی ہیں، کیوں ہم قرضوں کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ملک کے ایسٹس ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوورینٹی کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جب تک ہم اپنی پالیسیز کو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے آزاد نہیں کرتے، تب تک ہم ایسی ٹریپ میں پھنستے رہیں گے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، یہ وقت ہے اپنے اکانومی اور پولیٹکس کو سمجھنے کا۔ اگر ہم اب بھی نہ سمجھیں تو اگلے چند سالوں میں ہمارے ملک کی پالیسیز بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گی، اور ہم اپنی آزادی، اپنی غیرت، اپنی قومی عزت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ ہم نے ایسے ہی انفارمیٹو ٹاپکس کی ویڈیو سیریز پلان کی ہے، تو ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ